بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کل ایک بحث تھی کہ ٹرانسجنڈر بل جو پاکستان کے اندر پاس ہوا ہے، وہ ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح اس کے پیچھے جو ہے بیرونی لابیز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ آخر اس بل کے پیچھے ہے کون، کس نے پاکستان کے اندر یہ بل پاس کروایا ہے اور کب سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں جدھر گیپس تھے قوانین میں، ہم نے آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجنڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں۔ ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا۔ یہ ابیوز ہوگا سسٹم، اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب، تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجنڈرز ہے۔ بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کے ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجنڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے۔ اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے، اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی، وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجنڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے، سو وی اپوز اٹ۔ سرکولیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے بل اس ہاؤس میں آئے ہیں جس میں کچھ میں جو متفقہ پاس ہو چکے ہیں، جو سینٹ سے آئے ہیں، جو میں نے بھی اس پہ قرارداد جمع کی ہے، اور مجھے یاد ہے نوید قمر صاحب نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمارا حق ہے کہ اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے حق ہے کہ اس کو کمیٹی میں جانا چاہیے اور ہمارے ممبران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، پھر سینٹ قانون سازی کرو، اسی طرح ہم اس کو پاس کرتے جائے، ہم پڑھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ اگر ہم ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں اور ایک قانون ساز ادارے میں ہم بیٹھے ہیں تو ہر ممبر کا یہ حق ہے، ایز اے جماعت نہیں، ایز اے پرسنل بھی ایک ممبر کا حق ہے کہ وہ اس لیجسلیشن میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو اور بھی بہتر کرے، تو آپ کو ہمیں موقع دینا چاہیے، اور اس میں جو کمزوریاں میں نے جو پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہے کہ جو چیزیں آلریڈی ان کو مل چکی ہے، اگر آپ الیکشن کا حق دے رہے ہو، آپ نادرا کا دے رہے ہو، پاسپورٹ کا دے رہے ہو، وہ آلریڈی ان کو مل چکا ہے۔ جہاں تک وراثت کا کام ہے، وراثت پھر آپ کو صوبوں سے لینا پڑے گا کیونکہ اس میں صوبوں میں بھی ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے کل بھی پرسوں منسیرہ میں ایک خواجہ سرا کی کو قتل کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ہیں جو صوبوں نے کرنی، پھر ہم کس طرح اس کو ادھر سے کر سکتے۔ دوسرا جو میں نے وراثت کا کہا، وراثت ان کا کام ہے، پہلے ہمیں دیکھنا بھی ہوگا۔ اب آپ نے ادھر ایک چیز دی ہے کہ 18 سال میں جب وہ پہنچ جائے گا تو اس کی اپنی مرضی ہوگی، جو بھی اپنی آئیڈینٹی اختیار کرے۔ اگر وہ پھر تمام کرے، میرے خیال میں یہ میڈیکل بورڈ کو کرنا چاہیے کہ اس کی کیا آئیڈینٹی ہونی چاہیے، وہ میل ہوگی یا فیمیل ہوگی، تو یہ ہونی چاہیے۔ یا اب جو آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، ہم کہیں اس کے لیے راستہ نہ کھولیں کہ جو آج کل اپنا جنس خود تبدیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم راستہ نہ کھولیں۔ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہم ایک نظریاتی ملک ہے، ہمیں قانون سازی اس قسم کی کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، ذرا دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹرانسجنڈر کو حق دینا ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر ہم نے وہ راستہ کھولا تو میرے خیال میں یہ ہم اسلام کے بھی منافی کر رہے ہیں، ہم اپنے جو نظریاتی ملک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بھی، اور کسی بھی ملک میں یہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے لیے راستہ کھولے، اس وجہ سے میں اس بل کی اپوز۔ ہاں، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب دیکھیں کس طرح شیریں مزاری جو ہے وہ اس بل کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیریں مزاری اور اس کی بیٹی ایمان مزاری
یہ دونوں بیرونی این جی اوز کے ساتھ کام کرتی ہیں، جو این جی اوز جو ہیں ان حقوق نسواں کے نام پر، وومن رائٹ کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر مختلف این جی اوز کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ کس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہیں، حالانکہ جمعیت علماء اسلام کی جو نائمہ کشور ہیں وہ ان کو کہہ بھی رہی ہیں کہ دیکھیں ہم اس بل پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اضافی کر دی جائیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو کہ طے کرے کہ واقعی یہ جو آدمی آیا ہے ٹرانسجنڈر تبدیل کرنے کے لیے، اپنا جینڈر تبدیل کرنے کے لیے، یا یہ مخنث ہے، مثال کے طور پر یہ خواجہ سرا ہے، تو میڈیکل بورڈ اسے چیک کرے کہ واقعی، اور پھر اس کی تسلی کرے کہ یہ عورت کی طرف جائے گا یا مرد کی طرف جائے گا۔ تو میڈیکل رپورٹ کی بنیاد کے اوپر نادرہ جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ایشو کرے۔ تو آپ دیکھیں یہ بل جو ہے 2018 کے اندر شیریں مزاری نے پیش کیا، اور آپ دیکھیں علی محمد خان یہ جو بہت بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تقریریں کر رہا ہوتا ہے، کس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ سارے دین کو، ہمارے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، دینی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کس طرح مطلب اپنے تقریروں کے اندر قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ بے شرم لوگ ایسے ہیں کہ یہی اندر کھاتے جو ہیں ان چیزوں میں ملے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شریر لوگوں سے بچائے۔ اب دیکھیں یہ جو بل ہے نا، یہ تقریباً 2018 میں شیریں مزاری نے پیش کیا تھا، جس کے اوپر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ نعیمہ کشور نے سوال اٹھائے۔ اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں فگرز کہ اس بل کے بعد جو این جی اوز ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر متحرک ہو گئیں اور کتنی درخواستیں جو ہیں وہ نادرہ کو موصول ہوئیں۔ آپ ذرا فگر سنیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 2018 کے بعد 3 سال میں نادرہ کو جنس تبدیلی کی قریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ 29,000، ان میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی ہے۔ 16,530 مردوں نے اپنی جنس کو عورت کے اندر تبدیل کروایا ہے، اور 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مردوں میں تبدیل کروائی ہے، اور خواجہ سراؤں کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 30 صرف 30 درخواستیں جو ہیں خواجہ سراؤں کی موصول ہوئی ہیں، جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، جن میں سے 21 نے مرد کے طور پر، جن خواجہ سراؤں نے 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کی درخواست کی ہے۔ آپ دیکھیں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بل اصل میں کس لیے پاس کروایا گیا ہے۔ یہ بل خواجہ سراؤں کے لیے نہیں کروایا گیا۔ یہ جو این جی اوز ہیں یہ لوبنگ کرتی ہیں ملکوں کے اندر، ایسے لڑکیاں لڑکے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ڈھونڈتی ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو اسائش دی جاتی ہیں، ان کے انڈر گراؤنڈز کلب ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو لے کر ڈرگز دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو دنیا کے مختلف خواب دکھائے جاتے ہیں، جی آزادی رائے کے ان کی اسپیچ دی جاتی ہے۔ تو جب یہ بل پاس ہوا تو اس کے بعد 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور 16,530 مردوں نے لڑکوں نے یعنی کہ اپنی جنس عورت کے اندر تبدیل کروائی ہے، اور 15,154 لڑکیوں نے اپنی جنس جو ہے مرد کے اندر تبدیل کروائی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ علی محمد خان، یہ پی ٹی آئی، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس میں نون لیگ بھی ملوث تھی، پی پی بھی ملوث تھی، کیونکہ اکثریت رائے سے پاکستان پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پتہ نہیں 3 یا 4 نے صرف اس کے انکار میں ووٹ ڈالا تھا، اور باقی سب نے اس کے اقرار میں ووٹ ڈالا تھا۔ تو آپ سے ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ سارے پولیٹیشین جو ہیں یہ اپنی کرسی، طاقت، پیسے اور نشے کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ لگیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے اس بل کے اوپر کسی لبرل جماعت نے، نہ پی ٹی آئی نے،
نہ نون لیگ نے نہ پی پی نے کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اگر اس کے خلاف کسی نے کیس دائر کیا ہے تو ایک فخری صاحب ہیں سندھ کے اندر، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں نعیمہ کشور ہیں سرحد کے اندر کے پی کے میں، یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیسرا پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے اندر پنجاب صوبائی اسمبلی کے اندر معاویہ اعظم صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو بل ہے اس کے خلاف درخواست دائر کی ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں کسی لبرل جماعت نے تو خدا کے واسطے اگر ووٹ دینا ہے تو کم از کم دینی جماعتوں کو دیں، ان بگوڑوں کو ووٹ، پہلے تو میں ووٹنگ سسٹم کو کہتا ہوں کہ اس کو خیر آباد ہی کہہ دیں، ووٹ ڈالنا ہی چھوڑ دیں، کہیں ایک ہی آواز لگائیں کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی شرعی نظام چاہتے ہیں، ہم بالکل بھی اس جمہوری نظام کو نہیں مانتے اور نہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، کتاب کے اندر قانون دیا ہے، نظام دیا ہے، ہم اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اور ہم جو ہیں اس گوروں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ برٹش کے لاء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم جانے انجانے کے اندر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ووٹ دینے بھی ہیں تو کم از کم دینی جماعتوں کو دیں، تاکہ ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہو، جن کو پتہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اب دیکھیں ایک ہی آدمی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کی جماعت میں سے وہ معاویہ اعظم ہے، اور انہوں نے الحمدللہ دین کو سمجھنے والے آدمی ہیں، انہوں نے آواز اٹھا دی ہے۔ کے پی کے اندر عمران خان کی حکومت ہے، وہاں پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ویسے بڑی باتیں کرتا ہے، اسلامک ٹچ تو بہت دیتے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، وہاں پر نعیمہ کشور نے اٹھائی۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ پی پی کی حکومت ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ایم کیو ایم ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن جو ہے فخری صاحب نے آواز اٹھا دی۔ پنجاب کے اندر جو ہے نون لیگ کی حکومت ہے، پرویز الہی کی ہے، نون لیگ کا ایک بڑا دھڑا ہے، لیکن کیا ہے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، صرف 3 دینی جماعتوں کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔